الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آج کے درس میں سورہ نصر پڑھی گئی. سورہ نصر یہ مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. اس سے پہلے سورہ کافرون تھی جو الحمدللہ پچھلے ہفتے اس کی تفسیر کی گئی. اب ان دونوں صورتوں میں ربط کیا ہے؟ اس سے پہلے سورہ کافرون اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مدنی صورت کو رکھا ہے جو کہ سورہ نصر ہے. دونوں میں ربط اور تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے دین پر جمے رہیں، مسلمان اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر جمے رہیں، اپنے ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں اور اللہ کے احکامات کے بارے میں کافروں سے کوئی کمپرومائز نہ کرے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. پچھلا سورہ کافرون اور یہ سورہ نصر یعنی اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. اس میں تو اشارہ کر دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ مسلمان اگر اپنے دین پر جمے رہیں، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، ذرا بھی ایمان سے ہٹنا نہیں ہے، ذرا بھی اپنے عقیدے میں آگے پیچھے نہیں ہونا ہے، عقیدے میں جھول نہیں آنے دینا ہے. عقیدے کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور اللہ کے صریح احکامات، کھلے فرائض کے بارے میں کافروں سے کوئی سمجھوتا اور کوئی کمپرومائز اور درمیانی راستہ نہیں نکالنا ہے. تو جب ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے اور صحابہ کی مثال ہے کہ یہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے نا اس صورت میں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کی بشارت دی گئی. لیکن مکہ کب فتح ہوا؟ 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ میں مشقت اٹھائی، لیکن ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. ایمان میں اور عقیدے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے، کافروں سے ڈر کر نہ ایمان میں نہ اللہ کے احکامات میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو وہ 13 سال اور مدنی زندگی کے 8 سال، 21 سال جمے رہے اپنے ایمان پر، اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر، کوئی سمجھوتا نہیں کیا. کافروں نے بہت پیشکش کی، لالچیں دی، ڈرایا، دھمکایا، حملے کیے، ستایا، تکلیفیں پہنچائی، سب کچھ سہتے رہے، لیکن ذرا بھی اپنے ایمان میں کمی نہیں آنے دی، ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ڈٹے رہے، جمے رہے. تو پھر اللہ کی مدد آئی. قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ کسی بھی کیسے بھی ماحول میں رہو، کتنے بھی کٹر اسلام مخالف دشمنوں کے ملک میں رہو، کبھی بھی مسلمانوں اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں اور اپنے دین میں کافروں سے کمپرومائز مت کرو. کافر کتنی بھی بڑی پیشکش کریں، کتنی بھی بڑی لالچ دیں اور کتنا ہی تمہیں ڈرائیں دھمکائیں، اپنے دین میں پیچھے مت ہٹو. اللہ کی مدد ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی، چاہے 21 سال لگ جائے، 5 سال لگ جائیں، 10 سال لگ جائے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں تعلق ہے، ربط ہے. اب یہ شان نزول، یہ صورت کب نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ کی زندگی میں سن 7 ہجری میں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے واپس تشریف لا رہے تھے. غزوہ خیبر جو یہودیوں سے لڑائی لڑی گئی، یہودیوں کا علاقہ تھا، بہت سارے ان کے قلعے تھے، ان قلعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کامیابی اور فتح ملی ہے. تو وہاں سے واپسی پر اللہ رب العزت نے یہ صورت اتاری ہے. یعنی ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، اس کو 1 سال باقی ہے. یہ سن 7 ہجری میں یہ صورت اتری ہے اور اس کے 1 سال کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. تو 1 سال پہلے ہی گویا اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری مل گئی تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی
اور مکہ فتح ہو جائے گا. یہ 1 سال پہلے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری مل گئی تھی. پھر وہ وقت آیا مکہ مکرمہ فتح ہونے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 10,000 کا لشکر لے کر گئے، اور اللہ کی مدد ہی تھی کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ لڑائی نہیں کرنی پڑی. حالانکہ وہ لوگ قریش کتنے سخت مخالف تھے. انہوں نے بدر میں لڑائی کی، احد میں لڑائی کی، خندق کے موقع پر وہ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے. اس وقت انہوں نے لڑائی کی. ہر وقت وہ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتے تھے. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت جو ہے اللہ کی ایسی مدد آئی، اور ان قریش مکہ پر اللہ نے ایسا رعب ڈالا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا ایسا رعب ان پر پڑا کہ ان کو ہتھیار اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. بہت چند لوگ ان کے قتل ہوئے، بہت کم خونریزی ہوئی، اور آسانی سے مکہ فتح ہو گیا. اب اندازہ لگائیں کہ جس علاقے سے، جس شہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا تھا، حضرت بلال کو ریت پر لٹایا جاتا تھا، حضرت عمار کو جہاں مارا جاتا تھا، جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، کتنے صحابہ کرام کو جن بازاروں میں گھسیٹا گیا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حرم کے پاس مار کے ان کا کتنا خون بہایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کا چہرہ، ایک گال ان کے ناک کے لیول میں آ گئے تھے، اتنا سوج گئے تھے. وہ مکہ فتح ہو رہا ہے آسانی سے. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فتح، تو یہ یقیناً اللہ کی مدد تھی. اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، سبحان اللہ، جو اخلاق پیش کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. مکہ فتح ہو گیا، ظہر کا وقت ہوا، حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دو. اذان دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے. کچھ لوگ ابھی، کچھ عتاب ابن اسید ہیں، خالد ابن اسید ہیں، حارث ابن ہشام ہیں، ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے تھے، یہ کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو غلام ہیں، کالے کلوٹے ہیں، جن کو ہم مارا کرتے تھے ان گلیوں میں، جن کو ہم ستایا کرتے تھے، آج اس کو اتنی عزت مل رہی ہے کہ وہ کعبے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور اذان دے رہا ہے. تو یہ دو لوگوں نے کہا، عتاب ابن اسید، خالد ابن اسید، 2 سگے بھائی تھے، یہ دونوں ابھی مشرک تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور حارث ابن ہشام، یہ بھی ابھی مسلمان نہیں، ابو جہل کے بھائی. تو یہ تینوں کہنے لگے، تینوں میں سے یہ 2 بھائی کہنے لگے کہ ہمارے ابا تو کتنے اچھے ہیں، اللہ نے ہمارے ابا کو یہ دن دیکھنے سے بچا لیا، اس سے پہلے ہی وہ مر گئے. اتنا برا، یعنی ان کے حساب سے برا دن تھا، کیونکہ وہ مشرک تھے نا، مشرکوں کے حساب سے برا دن تھا کہ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا. تو کہنے لگے دونوں بھائی کہ ہمارے ابا کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، انہیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑا کہ مسلمان یہاں داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ انداز سے، اور بلال جیسا غلام، کالا کلوٹا انسان کعبے پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے، اس کو اتنی عزت مل گئی ہے. اور وہ حارث ابن ہشام کہنے لگے کہ یہ دین اگر حق ہوتا تو میں ضرور اللہ کی قسم اس کا اتباع کرتا. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ دین حق نہیں ہے. ابو سفیان بھی تھے، ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے تھے، ابھی نئے مسلمان 2-3 دن پہلے. تو ابو سفیان کہنے لگے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں ابھی مسلمانوں کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا. اگر میں کچھ بولوں گا تو ہو سکتا ہے یہ میرے سامنے کنکر جو پڑے ہوئے ہیں وہ صحیح گواہی دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو تھوڑی دیر کے بعد حضور وہاں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ سب وہیں بیٹھے ہوئے، اسی مجلس میں ابھی وہ چاروں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اٹھ کر نہیں گیا. ان میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ آ کر ان سے کہا کہ میں بتاؤں تم نے ابھی کیا باتیں کی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں بتا دی. اللہ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. تو فوراً وہ 3 جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، عتاب ابن اسید، خالد ابن اسید، حارث ابن ہشام. انہوں نے کہا کہ یہ ضرور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان تک یہ اطلاع کیسے؟ ہم چاروں تو ابھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کی ہم نے، اور چاروں میں سے کوئی بھی ابھی اٹھ کر نہیں گیا کہ ہم میں سے کسی نے بتایا. وہ ضرور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام آتا ہے. تو خیر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے قریش جمع ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور وہاں خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو،
تمہیں کیا امید ہے آج کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اب وہ لوگ سب گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے ستایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سہیل ابن عمرو تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخ کریم، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں اچھی امید ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، جاؤ تم آزاد ہو، میں نے معاف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاق کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی برکت سے پھر اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، امیہ کا بیٹا صفوان، یہ کتنے، امیہ ابن خلف کیسا کٹر اسلام مخالف دشمن تھا، ابو جہل کیسا تھا، اس کا بیٹا، اور کیسے کیسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اسلام نصیب کر دیا. مکہ مکرمہ فتح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. لیکن یاد رکھیں اخلاق جو ہے یہ اخلاق فاتحانہ اخلاق تھے. آج کل ہم تو کہتے ہیں اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کون سے اخلاق سے اسلام پھیلتا ہے. دو قسم کے اخلاق ہوتے ہیں، فاتحانہ اخلاق الگ ہیں، مفتوحانہ اخلاق الگ ہیں. فاتحانہ اخلاق کسی ملک کو طاقت کی زور پر پہلے فتح کرو، جیتو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جو جیتا ہے وہ طاقت کے زور پر 10,000 کا لشکر لے کر وہاں پر آئے، تو طاقت کے زور پر اس کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد پھر اخلاق بتائے. یہ اس کو کہتے ہیں فاتحانہ اخلاق. اس کی وجہ سے ملکوں کے ملک، قوموں کی قومیں ایمان میں داخل ہوتی ہے، یہ اخلاق کی وجہ سے. اور دوسرے جو اخلاق ہیں آج کل جو ہم پیش کرتے ہیں یہ مفتوحانہ اخلاق ہیں، کہ حکومت تو کافروں کے ہاتھ میں ہم نے دے دی، طاقت ان کے ہاتھ میں، پاور ان کے ہاتھ میں، اور ہم مغلوب ہیں اور اخلاق بتا رہے ہیں. ان اخلاق سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اس میں یہ جو اخلاق بتائے جائیں گے، حکومت ان کے ہاتھ میں، پاور ان کے ہاتھ میں، اور ہم اخلاق بتائیں گے، تو اس کی وجہ سے ہمارے اخلاق اگر 1000 نے دیکھے تو 1 مسلمان ہوگا. یہ مفتوحانہ اخلاق سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھ لیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو بتائیے، جب حکومت وہاں پر ابو جہل کی تھی، حکومت کس کی تھی؟ ابو جہل کی تھی. کافروں کی حکومت تھی، مسلمان کم تھے. حکومت کس کے ہاتھ میں تھی؟ کافروں کے ہاتھ میں تھی. اس وقت کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اخلاق نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت بھی اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن چونکہ پاور نہیں تھا، حکومت اپنی نہیں تھی، تو اس وقت پاور اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو، تو حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو، مسلمان مغلوب ہو، مفتوح ہو، اور وہ اخلاق بتائیں، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھی زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے اس وقت، کیونکہ پاور اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اخلاق بتائے، لیکن بہت کم لوگ مسلمان ہوئے. لیکن جب مکہ فتح کر کے، طاقت کے زور پر مکہ فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد پھر اخلاق بتائے، تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس اسلام میں ان کا جو دین ہے اس میں کوالٹی ہے، اس میں اخلاق ہے. ورنہ اگر ہم کافروں کے ہاتھ کے نیچے رہ کر اخلاق بتائیں گے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجبوری والا اخلاق ہے. یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو ان کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، یہ مجبوری میں بس اخلاق بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کو بتانا ہی ہے، اگر اخلاق نہیں بتائیں گے تو ہمارے ہاتھ سے مار کھائیں گے. ان کی یہ سوچ ہوتی ہے. لیکن جب مسلمان فتح کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بھی یہی حالت ہے. روم میں جا کر صحابہ کرام نے روم اور ایران کو پہلے کیا کیا؟ طاقت کے زور پر فتح کیا، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، اور پھر پورا ملک فتح ہو گیا. اب وہاں فتح ہونے کے بعد بھی مسلمان زیادہ نہیں تھے. صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے جو وہاں بسائے جاتے تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان اور صحابہ جن کو حکومت کے عہدوں پر رکھا جاتا تھا وہ گنے چنے 1-2 ہزار لوگ ہوتے تھے. لیکن وہ جیتنے کے بعد، طاقت کے زور پر ملک فتح کرنے کے بعد جب اخلاق پورا اسلام پیش کرتے تھے کہ حکومت میں اسلام کا یہ نمونہ ہے، بازار میں یہ نمونہ ہے، گھر میں یہ نمونہ ہے، ہر جگہ، کیونکہ حکومت اپنے ہاتھ میں ہے تو ہر جگہ انسان کو کھلے طور پر اخلاق دکھانے کا موقع ملے گا. ہر جگہ جب اخلاق بتائے جاتے تھے تو پھر پورا ملک بدل جاتا تھا. صحابہ کرام ایران میں بستے تھے 2-4 ہزار 5 ہزار، کتنے ہیں صحابہ کرام؟ باقی تو کیونکہ آگے جانا ہے نا ان کو لشکر میں. ایک شہر فتح ہوا تو وہاں اس لشکر میں سے 50,000 کا لشکر ہے، اس میں سے 1-2 ہزار وہاں چھوڑے جاتے تھے، باقی لشکر آگے چلے جاتا تھا یا پیچھے مدینہ منورہ چلے جاتا تھا. تو وہ 1-2 ہزار ہی ایسے اخلاق بتاتے تھے جیتنے کے بعد کہ پورا ملک پھر مسلمان ہو جاتا تھا.
ایسے صحابہ کرام نے دنیا کو جیتا ہے، ایران، روم، افریقہ اور یہاں ایشیا، افغانستان، یہاں تک آئے نا صحابہ کرام. تو یہ سب علاقے فاتحانہ اخلاق بتائے. پہلے ملک کو فتح کیا طاقت کے زور پر، پھر اخلاق پیش کیے، تو اس سے پورا ملک مسلمان ہو جاتا. خیر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ اخلاق پیش کیے، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے پورے مکے والوں کو، اکثر لوگوں کو اسلام کی توفیق دے دی، اکثر لوگ مسلمان ہو گئے. تو وہی اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہوا. ورأیت الناس، آپ لوگوں کو دیکھیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت. مکہ فتح ہو گئے. تو اب چونکہ مکہ جو ہے پورے عرب کے لیے گویا کہ وہ راجدھانی تھا اس زمانے میں. پورے عرب جتنے بھی تھے آس پاس کے دیہات کے رہے، مکے کے پورے عرب میں، مدینے کے آس پاس کے جو دیہاتی تھے، مکے کے آس پاس کے جو دیہاتی عرب لوگ تھے، ان سب کی نگاہیں مکے والوں پر ٹکی ہوئی تھی. وہ لوگ مسلمان، ان کو حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا سمجھ میں آ گیا تھا، معجزات کے ذریعے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن ابھی ان کی نگاہیں مکے والوں پر تھیں، کیونکہ مکے والے ہمارے سردار ہیں، یہ کعبے کے آس پاس رہتے ہیں، ان کا جو دین ہے ہمارا وہی دین ہے، یہ لوگ اگر بدلیں گے تو ہم بھی بدلیں گے، ان پر نگاہیں تھیں. تو جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور مکہ کے پھر اخلاق دیکھ کر سب کے سب پورے جتنے سردار تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو اب پھر اگلے سال، یہ 8 ہجری میں ہوا مکہ فتح، اگلے سال 9 ہجری جو ہے، 9 ہجری آپ سیرت میں پڑھیے تو 9 ہجری کو عام الوفود کہتے ہیں. سن 9 ہجری کو کیا کہتے ہیں؟ عام الوفود، وفد آنے کا سال. اتنے وفد آئے پورے عرب سے، خالی یمن سے ایک ساتھ 700 آدمی آ کر مسلمان ہو گئے، صرف یمن سے. تو ایک ایک قبیلے، جب سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ مکہ مسلمانوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور اب مکے والوں کا بھی دین وہی ہو گیا جو مدینے والوں کا تھا، یعنی اسلام. تو سب کی نگاہیں چونکہ مکے والوں پر تھی، سارے عرب قبیلوں کی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام انہوں نے بھی قبول کر لیا، تو اب اس کا مطلب یہ سب سے سچا دین یہی ہے، یہ مذہب سچا ہے. تو اب وہ وفد بنا کر آ رہے ہیں، بڑے بڑے قبیلے آ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ورأیت الناس، جب مکہ فتح ہو جائے گا آپ لوگوں کو دیکھیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. اب کیا کیجئے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، لہٰذا اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، پاکی بیان کیجئے حمد کے ساتھ، اور اللہ سے معافی مانگیے. انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. اب اس صورت میں سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا سبق کیا دیا گیا؟ سب سے پہلا سبق یہ دیا گیا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی اور فتح ملی. تو سب سے پہلا سبق یہ دیا گیا کہ انسان کو جو بھی کامیابی ملتی ہے، انسان جو بھی دنیا میں کسی بھی مقام پر پہنچتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں اس کو کامیابی ملتی ہے، وہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے، وہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے. چاہے جنگ میں کامیابی ملے، کسی بھی فیلڈ میں، روزی کی فیلڈ میں یا اور کوئی فیلڈ میں، تو ہر فیلڈ میں جس کو جب بھی کامیابی ملے گی وہ کس کی مدد سے ملے گی؟ اللہ کی مدد سے ملے گی. تو مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کامیابی ملے، جب بھی کوئی کامیابی ملے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے. کس کی طرف منسوب کرے؟ اللہ کی طرف، کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ نے مجھے یہ کامیابی دی، اپنی طرف نہیں. کافروں کی یہ عادت ہوتی ہے. کافر کیا کرتے ہیں؟ جیسے قارون تھا، فرعون تھا، وہ کہتے تھے میرا ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. فرعون کہتا تھا یہ میرا ہے، مصر کی بادشاہت میری ہے، یہ نیچے سے نہریں بہتی ہے، یہ سارا ملک میرا ہے. اللہ کی طرف اس کی کوئی نگاہ نہیں ہے. قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو اتنا مال ملا ہے، اتنے خزانے ملے ہیں، یہ سب مجھے اپنے علم سے، اپنے عقل، ہنر، فن، اس وجہ سے ملا ہے. یہ تو کافروں کی عادت ہے، کافروں کا طریقہ ہے. مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے کہ جو بھی کامیابی ملے، جو بھی نعمت ملے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، کیونکہ ہر چیز انسان کو اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے. انسان کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو وہ اللہ کی مدد سے ہی کامیاب ہوتا ہے. تو سب سے پہلا سبق تو یہ ہے. دوسرا سبق یہ دیا گیا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ.
یعنی اللہ کا شکر ادا کیجیے. حمد کا دوسرا ترجمہ ہے، ایک تو ہے اللہ کی تعریف اور اس کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے شکر. اللہ کا شکر ادا کیجیے. انسان کے اندر شکر کی عادت ہونی چاہیے. انسان کے اندر شکر کی عادت ہونی چاہیے کہ اللہ کی نعمت ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے. ہر جگہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ فتح ہو، اتنی بڑی کامیابی، پورا عرب مسلمان ہو گیا، اتنی بڑی کامیابی، تو اب کیا کیجئے؟ فسبح بحمد ربک، اللہ کا شکر ادا کیجئے. فخر نہیں. جو شکر ہے نا یہ تکبر کی جڑ کاٹ دیتا ہے. شکر کیا کرتا ہے؟ تکبر کی جڑ کاٹ. جو اللہ کا شکر ادا کر لیا جس نے کسی نعمت پر، اب اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا. اور دونوں اپوز میں ہیں، شکر اور تکبر. جو شکر ادا کرے گا وہ تکبر نہیں کرے گا، اور جو تکبر کرے گا وہ شکر ادا نہیں کرے گا. تو شکر جو ہے تکبر کی جڑ کاٹ دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو کس انداز میں داخل ہو رہے ہیں؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. حالانکہ جس مکے سے نکالا گیا تھا، سارے دشمن جنہوں نے کتنا ستایا تھا، اب کوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور دنیا کا فاتح ہوتا، دنیا کا اور کوئی جنگ لڑنے والا اور جنگ جیتنے والا ہوتا تو وہ کتنا اکڑتے ہوئے، کتنا تکبر کے ساتھ اور چلاتے ہوئے کیا انداز سے داخل ہوتا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل، 10,000 کا لشکر آگے پیچھے ہے، ایسے وقت میں شکر کی کیفیت دیکھیے، عاجزی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے. بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اونٹنی پر جو پالان جس میں بیٹھتے ہیں تو بالکل اس سے سر ٹکا ہوا ہے. عاجزی کی وجہ سے، کوئی فخر نہیں، کوئی بڑائی نہیں، عاجزی. اور زبان پر جملے، ایک تو انا فتحنا لک فتحا، اللہ نے ہمیں یہ فتح دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جملے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس اللہ نے مدد کی ہے میری، نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اس نے سارے لشکروں کو ہرایا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. دیکھیے اللہ نے کیا ہے، جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. وہزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے دشمنوں کو ہرایا ہے. ہماری کیا طاقت ہے؟ یہ حمد اور شکر. اس لیے انسان کو چاہیے کہ شکر ادا کرے. ناشکری کی عادت ہمارے اندر بہت ہے. ہم لوگ عام طور پر انسان جو ہے ناشکرا ہی ہے. شیطان بھی شکر جلدی کرنے نہیں دیتا. شیطان تو بول کر ہی آیا ہے کہ میں انسانوں کو شکر نہیں کرنے دوں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ میں ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے آ کر بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ تو اکثر انسانوں کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. یہ شیطان وعدہ کر کے آیا ہے. شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا کہ میں انسانوں کو شکر نہیں کرنے دوں گا. انسان وہی کرتا ہے کہ جو نعمتیں انسان کے ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم عام طور پر نعمتوں کو نہیں دیکھتے، کمیوں کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ جو چیز نہیں ہوتی اس پر بہت جلدی نگاہ جاتی ہے انسان کی. جو چیز نہیں ہوتی اس کی طرف نگاہ جاتی ہے، جو چیز موجود ہوتی ہے اس کی طرف نگاہ نہیں جاتی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جو چیز موجود ہے اس کی طرف نگاہ کرتے ہوئے جو موجود نہیں ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے. حضرت مولانا سید اصغر میاں رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے. سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے. ان کا انداز دیکھیے. ان کے پاس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. ان کو بخار آیا. اب عام طور پر بخار آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو بھی آیا بخار ہے بھائی، بخار ہے، اتنا بخار ہے اور اتنے دن سے بستر میں پڑا ہوا ہوں. دوسری جو 1000 نعمتیں ہیں وہ ہم کبھی بھی زبان سے نہیں گنوائیں گے. جب بخار ہوگا تو خالی بخار ہی کہیں گے. لیکن یہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی عادت کیسی ہوتی ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں میرے استاد کے پاس گیا، مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ان کو اس وقت بخار تھا. تو میں نے پوچھا حضرت کیا آپ کو بخار ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ بیٹا میری آنکھیں ابھی صحیح ہے الحمدللہ، میرے ہاتھ صحیح ہے الحمدللہ، میرے پیر صحیح ہے الحمدللہ. پورے جسم میں جو چیزیں صحیح تھی پہلے وہ گنائی کہ یہ چیز میری صحیح ہے، یہ چیز میری صحیح ہے، یہ چیز میری صحیح ہے، البتہ تھوڑا سا بخار ہے. دیکھیے انداز دیکھیے. یہ ہے شکر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا بخار ہے، باقی تو پورا جسم میرا الحمدللہ اچھے سے کام کر رہا ہے.
اس کی طرف عام طور پر نگاہ نہیں جاتی. شکر کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ایسے پہلو تلاش کرتے ہیں کہ کیسے میں اللہ کا شکر ادا کروں. اسی لیے علماء نے ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, ہر چیز پر بولنا چاہیے. جیسے گرمی لگی, ہم باہر, آج کل گرمی کا موسم ہے, دوپہر میں بہت گرمی تھی, گھر میں آ گئے, کولر لگا ہوا ہے یا اے سی ہے یا پنکھا ہے, آتے ہی الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر, اے اللہ تیری ہی تعریف ہے, تو نے مجھے ٹھنڈک پہنچائی, تو نے میرے گھر میں اے سی دے دیے, تو نے مجھے پنکھا دے دیا ہے, کولر دے دیا ہے, اس پر اللہ کا شکر. گھر باہر گئے ہوئے تھے, گھر میں داخل ہوئے, دیکھا کہ سب بیوی بچے صحیح ہیں الحمدللہ, کوئی بھی بیمار نہیں ہوا, ہماری غیر موجودگی میں کسی پر کوئی آفت نہیں آئی, فوراً کہنا چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر. کھانا سامنے آ گیا, کھانا اچھا ہے, اللہم لک الحمد ولک الشکر. ایک ایک نعمت پر, تو شکر سے نعمت محفوظ ہو جاتی, سیو ہو جاتی ہے. شکر جو ہے اتنی اہم نعمت ہے, اس کی وجہ سے نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہے, نعمتیں بڑھتی ہے, شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور جنت ملتی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ. شکر ایسی صفت ہے کہ اس کی وجہ سے نعمتیں جو اللہ نے دی ہے وہ باقی رہتی ہے, نعمتیں بڑھتی بھی رہتی ہے, اور انسان شیطان سے بچ جاتا ہے, شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے, اور جنت, شکر والے جنت میں جائیں گے. شکر والے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اور ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان بعض مرتبہ عبادت کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آتا, لیکن وہ بہت بڑی عبادت کر چکا ہوتا ہے. جیسے نماز پڑھتے ہوئے تو آدمی نظر آتا ہے, نماز پڑھے گا تو گھر والے دیکھیں گے, کسی نے دیکھ لیا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے. لیکن شکر جو ہے, کوئی بھی نعمت ملی, باہر نکلے, سواری مل گئی اچھی, الحمدللہ کہہ دیا, دل میں اللہ کا شکر ادا کیا, تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور بہت بڑی عبادت ادا ہو گئی. نہ وضو ہوا, نہ نماز ہوئی, نہ قبلے کی طرف رخ ہوا, نہ کوئی مشقت ہوئی, لیکن بہت بڑی عبادت ادا ہو گئی, شکر ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو شکر کے بارے میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں بہت کم ہیں شکر کرنے والے. تو جو شکر کرتے ہیں وہ اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں, جو کم ہیں, بہت کم, جن کی تعداد بہت کم ہے, ان میں انسان داخل ہو جاتا ہے, وہ خاص جماعت میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا. تو دوسرا سبق یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ, اللہ کی تعریف کیجیے. اور تیسرا پیغام دیا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ, استغفار کیجیے. اب دیکھیے استغفار اللہ سے معافی مانگنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹا کارنامہ کوئی آج تک نہیں کر سکا, اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا, کہ 23 سال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کایا پلٹ دی ہے. کایا پلٹ دی ہے, صحابہ کرام کی کایا پلٹ دی ہے. کیسی تعلیمات تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. علامہ اقبال نے بہترین شعر کہا, خود نت راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ. علامہ اقبال کے شعر میں بہت معنویت ہوتی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. صحابہ کرام جو خود راستے پر نہیں تھے, اب اتنے اچھے راستے پر آ گئے کہ لوگ ان کو دیکھ کر چل رہے ہیں اب ان کے پیچھے. خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب ان لوگوں پر پڑی ہے, ان صحابہ کی مخصوص جماعت پر پڑی ہے, تو کیا ہوا؟ وہ مردے تھے ایمانی اعتبار سے, کیونکہ کفر و شرک میں تھے نا. تو کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو مردے تھے وہ ایسے زندہ ہوئے کہ اب وہ جس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. مسیحا اس کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایسی روح پھونکی ہے, ایسی جان ڈالی ہے کہ جو مردہ تھے اب وہ اتنے خطرناک زندہ ہو گئے, اور ایسے اونچے صفت والے زندہ ہو گئے کہ اب وہ جس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی اس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو مردے تھے وہ ایسے زندہ ہوئے کہ اب وہ دوسروں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. تو اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. 23 سال میں پورے عرب کی کیا پوری دنیا کی کایا پلٹ دیے, ایسی تعلیمات پیش کیے. لیکن پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ استغفار کرو. ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ کوئی گولڈ میڈل پیش کیا جاتا, کوئی تمغہ دیا جاتا, کوئی انعام دیا جاتا, کوئی محفل سجائی جاتی. لیکن پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ واستغفرہ, استغفار کیجیے. پوری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے. تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی نبی سے کوئی گناہ حرام ہو ہی نہیں سکتا, کوئی بڑا گناہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنی ہر عبادت اور ہر نیک عمل کے بعد
استغفار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کتنا ہی اچھا نیک عمل کر لیں، ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کسی بھی عمل کو ہم اللہ کے دربار کے شایع نشان نہیں بنا سکتے۔ اللہ کی دربار کی جو شان ہے، اللہ کی شان بہت عالی ہے، بہت اونچی ہے اللہ کی شان۔ ہم اپنے عمل میں کتنی ہی خوبصورتی پیدا کر لیں، ہم اپنے عمل میں کتنی ہی جان ڈال دیں، لیکن وہ اللہ کی شایع نشان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تعلیم دی جا رہی ہے کہ استغفار کی عادت ہونی چاہیے۔ استغفار کی عادت، ہر عمل کے بعد استغفار کی عادت ہوگی، تو استغفار سے انسان کے اندر خود تواضع پیدا، عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے۔ استغفار، انسان جب بار بار اللہ سے معافی مانگے گا تو اس کے اندر تکبر کیسے آئے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا ہے۔ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، نماز پڑھ کر استغفار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت صحیح مسلم میں ہے کہ نماز کا سلام پھیرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ نماز کا سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب بتائیے، نماز کوئی برا عمل تھوڑی ہے، اچھا عمل کیا ہے، کتنا اچھا عمل کیا ہے، نماز پڑھی ہے، لیکن پھر بھی استغفار کیوں؟ اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، اس میں انسان ہے، کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ تو سکھایا جا رہا ہے کہ ہر عمل کے بعد استغفار، جو بھی نیک کام کرو استغفار کرو، تاکہ تمہارے اندر تکبر پیدا نہ ہو، عاجزی پیدا ہو۔ تو یہ 3 پیغام اس صورت میں دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا